السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ سلسلہ ہے۔ آج یہ اس سلسلے کا 8واں درس ہے۔ متواتر کی کچھ بحث باقی ہے اور آگے کچھ تعریفات ہیں عزیز اور مشہور وغیرہ کی، اس پر انشاءاللہ آج کا یہ درس مشتمل ہے۔ تو پہلے جو متواتر کا بقیہ حصہ اس پر بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف کتاب وما تخلفت افادۃ العلم عنہ کان مشہورا فقط فکل متواتر مشہور من غیر عکس وقد يقال ان شروط الاربعۃ اذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب لكن قد يتخلف عن البعض لمانع۔ جس سے علم کا فائدہ پیچھے رہ جائے، جس سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہو تو وہ صرف مشہور ہوگی۔ چنانچہ ہر متواتر مشہور تو ہوگی لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب متواتر کی چاروں شرطیں پائی جائیں اور پانچویں شرط یہ پائی جائے کہ اس سے علم کا فائدہ حاصل ہو تو اس کو متواتر کہا جائے گا۔ آج فرما رہے ہیں کہ چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں لیکن جو پانچویں والی شرط ہے علم کا فائدہ حاصل ہونے والی وہ نہ پائی جائے، علم کا فائدہ اس سے حاصل نہ ہو تو پھر اس کو متواتر نہیں کہیں گے، اس کو مشہور کہیں گے۔ لہٰذا ہر متواتر مشہور تو ہوگی کیونکہ جب وہ متواتر ہے اور اس میں چاروں شرطیں بلکہ پانچوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو مشہور تو ہو ہی جائے گی۔ تو ہر متواتر مشہور تو ہوگی لیکن ہر مشہور متواتر نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری مشہور ایسی ہوں گی جن میں تواتر کی جملہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو ان کو ہم مشہور تو کہیں گے لیکن متواتر نہیں کہیں گے۔ آگے فرماتے کہ وقد یقال ان شروط الاربعۃ اذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب۔ مصنف کتاب نے اپنی جو ان کی رائے تھی یہ بیان کی تھی کہ چار شرطیں پائی جائیں اور پانچویں شرط یہ پائی جائے کہ اس سے علم کا فائدہ حاصل ہو، تو گویا کہ مصنف نے علم کے فائدے والی بات کو پانچویں شرط کے طور پہ ذکر کیا تھا۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک پانچویں شرط ہے، لیکن بہت سے علماء اس کو شرط نہیں بیان کرتے ہیں بلکہ وہ اس کو نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی چاروں شرطیں پائی جائیں گی تو پانچواں جو یہ نتیجہ ہے علم کا فائدہ حاصل ہونے والی بات جو ہے یہ نتیجہ تو لازماً پایا ہی جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ چاروں شرطیں پائی جا رہی اور علم کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاروں شرطیں اذا حصلت جب پائی جائیں گی استلزمت حصول العلم تو وہ حصول علم کو مستلزم ہوں گی، یعنی ان سے علم کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ لیکن مصنف کتاب کی رائے ہے کہ وہ کذالک فی الغالب، اکثر و بیشتر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں تو علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن قد یتخلف عن البعض لمانع، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی حدیث سے وہ فائدہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے کسی معنی کی وجہ سے۔ اس لیے مصنف کی رائے ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو نتیجہ قرار دیں، ہم اس کو شرط قرار دیں کہ جہاں پانچویں شرط یعنی علم کا فائدہ حاصل ہونے والی بات پائی جائے گی تبھی ہم اس کو متواتر کہیں گے، اور اگر وہ بات نہیں پائی جائے گی تو ہم اس کو متواتر نہیں کہیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے مصنف کے نقطۂ نظر میں اور دیگر بعض علماء کے نقطۂ نظر میں۔ دیگر بعض علماء اس کو نتیجہ قرار دیتے ہیں اور مصنف کتاب اس کو شرط قرار دیتے ہیں، اور زیادہ بہتر جو رائے لگتی ہے وہ دیگر بعض علماء کی جو رائے وہی لگتی ہے، کیونکہ تواتر کی جو شرطیں ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تو لازماً نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ اس سے علم کا فائدہ حاصل ہوگا۔ علم کا فائدہ حاصل ہونے سے مراد کیا ہے؟ علم کا فائدہ حاصل ہونے سے مراد یہ کہ جب کوئی حدیث کوئی خبر ہم کو سنائی جائے تو ہم کو فوراً یقین آ جائے کہ واقعتاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ تو حدیثوں میں تو یہ چیز فوراً ہم کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی حدیث تواتر کی شرطوں کے ساتھ ہم تک منتقل ہوتی ہے تو پھر ہم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا، کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ واقعتاً ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ کسی نے کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کی ہے، کسی نے اپنی طرف سے کچھ اس میں اضافہ نہیں کیا ہے، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کے اس بات کو منسوخ نہیں کر دیا ہے۔ تو متواتر میں تو یہ یقین اور یہ علم ہم کو حاصل ہو ہی جاتا ہے، زیادہ اس کو نتیجہ ہی مانا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی مصنف کتاب نے جو اس کو شرط کے طور پر قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن نتیجہ نہیں پایا جاتا، تو دراصل مصنف نے اس سلسلے میں تواتر کی جو شرطیں حدیث کے علاوہ عام خبروں میں اور عام چیزوں میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں ان کا اعتبار کیا ہے کہ عام بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جن میں تواتر کی چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے اس سے علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہم کو یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ بات سچی ہے کہ نہیں سچی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بطور شرط کا ذکر کر دیا ہے، ورنہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی تو پانچواں یہ جو نتیجہ ہے یہ لازماً پایا جائے گا، اور یہی بات زیادہ مناسب بھی لگتی ہے۔ تو یہ متواتر کی شرطیں ہو گئیں، متواتر کی تعریف ہو گئی، اور آگے فرماتے ہیں کہ وقد وضح بهذا التقریر تعریف المتواتر، اس تفصیل سے متواتر کی تعریف واضح ہو چکی ہے۔ تقریر کا مطلب ہے تفصیل،
توضیح. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فقد بعض الشروط. خلاف مراد یعنی خلاف المتواتر، اور متواتر کے خلاف جو روایات ہیں قد يرد کبھی کبھی وہ بھی وارد ہوتی ہیں بلا حصر ايضا بغیر حصر کے، لیکن مع فقد بعض الشروط لیکن کچھ شرطوں کے مفقود ہونے کے ساتھ. یعنی یہ جو بات کہی گئی تھی کہ متواتر کی سندیں غیر محصور ہوتی ہیں، تو کہا کہ کبھی کبھی غیر متواتر یعنی مشہور حدیث بھی غیر محصور ہوتی ہے، اس کی سندیں بھی غیر محصور ہوتی ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہوتی ہے، اس لیے اس کو مشہور کہا جاتا ہے، اس کو متواتر نہیں کہا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ بات کہ سندیں غیر محصور ہوں یہ چیز متواتر کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ چیز غیر متواتر روایات کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لیکن جب غیر متواتر روایات کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ اس کی سندیں غیر محصور ہوں تو پھر اس میں کوئی دوسری شرط مفقود ہوگی جس کی وجہ سے ہم اس کو مشہور کہہ رہے ہیں، اس کو متواتر نہیں کہہ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا غیر متواتر، خلاف مراد غیر متواتر، متواتر کے علاوہ جو حدیثیں ہیں قد يرد بلا حصر ايضا کبھی کبھی وہ بھی بغیر حصر کے وارد ہوتی ہیں، لیکن مع فقد بعض الشروط لیکن ان میں کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہوتی ہے. ایک چیز تو یہ او مع حصر بما فوق الاثنين، یہ جو غیر متواتر ہے وہ اس طرح وارد ہوگی کہ اس کی جو سندیں ہیں وہ قابل حصر ہوں گی، محصور ہوں گی بما فوق الاثنين دو سے زیادہ کے ساتھ، یعنی کم سے کم اس کی سندیں دو سے زیادہ ہوں، اور دو سے زیادہ میں کم سے کم کتنی ہوگی یعنی 3 ہوں. تو فرمایا کہ غیر متواتر جو حدیث ہے یا تو اس کی سندیں غیر محصور ہوں گی لیکن اس میں متواتر کی کوئی ایک شرط مفقود ہوگی، او مع حصر بما فوق الاثنين یا اس کی سندیں محصور ہوں گی بما فوق الاثنين دو سے زیادہ کے ساتھ، یعنی دو سے زیادہ کم سے کم ہونی چاہیے، یعنی بثلاثۃ فصاعدا یعنی 3 ہوں فصاعدا یا 3 سے بھی زیادہ ہوں، ما لم تجتمع شروط المتواتر اتنی زیادہ ہو جب تک کہ متواتر کی شرطوں کو وہ جمع نہ کر لے، جب تک کہ متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں. تو جب غیر متواتر کوئی روایت ہے تو اگر اس کی سندیں 3 یا 3 سے زیادہ اتنی زیادہ ہیں کہ متواتر کی تعداد تک نہیں پہنچ رہی ہیں اور اس میں متواتر کی شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا نام ہے وہ آگے بتائیں گے، اس کا نام ہے مشہور. تو پہلی بات تو یہ بتائی کہ غیر متواتر جو حدیث ہوتی ہے وہ وارد ہوتی ہے یا تو غیر محصور ہو کر، لیکن غیر محصور ہوگی تو اس میں متواتر کی کوئی شرط مفقود ہوگی، او مع حصر بما فوق الاثنين یا اس کی سندیں محصور ہوں گی، وہ وارد ہوگی محصور ہو کر، لیکن محصور کتنے میں ہوں گی بما فوق الاثنين دو سے زیادہ میں، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، او بہما یا وہ محصور ہوں گی 2 کے ذریعے سے، 2 کے اندر، یعنی اس کی سندیں 2 ہوں گی، اے باثنین فقط یعنی صرف 2 سندوں کے ساتھ وہ وارد ہوگی، او بواحد فقط یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے صرف ایک سند کے ساتھ وارد ہوگی. تو گویا کہ غیر متواتر کی 3 قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اس میں 2 صورتیں شامل ہیں کہ یا تو اس کی سندیں غیر محصور ہوں لیکن اس میں متواتر کی کوئی شرط مفقود ہو، تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی سندیں محصور ہوں لیکن 3 سے زیادہ ہوں، 3 یا 4 ہوں لیکن متواتر سے کم ہوں. تو ان دونوں صورتوں کا کیا نام ہے وہ ابھی آگے بتائیں گے، یعنی مشہور اس کو کہا جاتا ہے. ایک قسم تو یہ ہو گئی غیر متواتر کی. دوسری قسم یہ ہو گئی کہ او بہما کہ غیر متواتر جو حدیث ہے اس کی سندیں 2 ہوں، اس کو عزیز کہتے ہیں، او بواحد فقط. اور تیسری صورت اس کی یہ ہے، تیسری قسم کہ اس کی ایک سند ہو. آگے فرماتے ہیں کہ والمراد بقولنا ان يرد باثنين الا يرد باقل منهما. ہم نے جو کہا تھا کہ غیر متواتر کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ 2 سندوں کے ساتھ آئے، تو والمراد بقولنا ان يرد باثنين ہمارے قول کہ وہ 2 سندوں کے ساتھ وارد ہو، اس سے مراد یہ ہے اللہ يرد باقل منهما کہ وہ 2 سے کم کے ساتھ وارد نہ ہو، یعنی اس کی سندیں 2 سے کم نہ ہو، کم سے کم 2 سندیں ہونی چاہیے. فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الْوَاحِدِ اگر کسی جگہ میں سند کے اندر کسی جگہ میں اس کی سندیں 2 سے زیادہ ہو جائیں تو لا يضر، تو پھر اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. کم سے کم جس جگہ 2 سندیں رہ جائیں اس کے اعتبار سے ہم حکم لگائیں گے. اگر کئی طبقے ہیں اور کسی طبقے میں 3 4 5 سندیں ہیں یا 2 3 طبقوں میں 5 6 سندیں ہیں لیکن ایک جگہ آ کر 2 سندیں رہ جاتی ہیں تو اس کو عزیز کہا جائے گا. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی سندیں 2 ہوں تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ 2 سے کم نہ رہ جائیں. بعض جگہ اگر 2 سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. اذ الاقل فی هذا العلم یقضی علی الاکثر، اس لیے کہ اس علم میں، علم اصول حدیث میں عقل جو ہے وہ اکثر پر غالب رہتا ہے،
عقل کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے. اگر کوئی حدیث 5 طبقوں کے ذریعے منتقل ہوئی ہے اور 3 طبقوں میں 5 6 سندیں ہیں لیکن ایک طبقے میں 2 سندیں رہ گئی ہیں تو اسی کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا اور باقی 3 طبقوں کو نہیں دیکھا جائے گا. تو یہاں پر حکم لگایا جاتا ہے عقل کو دیکھ کر, اور جبکہ فقہی مسائل میں عام طور پہ حکم لگایا جاتا ہے اکثر کو دیکھ کر کہ اگر کسی نے جو ہے اکثر حصے پہ عمل کر لیا تو کہا جاتا ہے گویا کہ اس نے پورے حصے پہ عمل کر لیا, لیکن اصول حدیث کے اندر عقل تعداد کو دیکھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اذ العقل فی ھذا العلم یقضی علی الاکثر, کہ اس علم میں جو عقل ہے وہی اکثر پر غالب رہتا ہے. تو کل ملا کر ابھی 4 قسمیں ہو گئیں حدیثوں کی. ایک تو ہے کہ اما یکون لہ طرق, اس کی سندیں بہت زیادہ ہوں, تو فرمانے کا فالاول المتواتر, تو پہلے والی قسم کو تو متواتر کہا جائے گا. وہو المفید للعلم الیقینی, اور جو متواتر ہوتی ہے یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. فاخرج النظری علی ما یاتی تقریرہ, تو علم یقینی نے علم نظری کو خارج کر دیا جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. بشروط ہی التی تقدمت, یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے ان شرطوں کے ساتھ جو پیچھے گزر چکی ہے. تو کل ملا کر حدیث کی 4 قسمیں ہو گئی. پہلی قسم تو وہ ہو گئی اما ان یکون لہ طرق, جس کی کئی سندیں ہوں. پھر اس کا نام بتایا کہ فالاول والمتواتر, اور بیچ میں جو بتایا تھا کہ ان یرد باثنین, ٹھیک ہے, او بواحد وغیرہ, اس کے نام ابھی آگے جا کے بتائیں گے. لیکن چونکہ پہلے متواتر کا نام بتایا ہے تو متواتر کا جو نتیجہ ہے یا متواتر کی جو خاص بات ہے کہ اس سے علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی یہاں وضاحت کر رہے ہیں. فالاول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فاخرج النظريه على ما ياتي تقريره بشروطه التي تقدمت. پہلی قسم متواتر ہے اور وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے, اور علم یقینی نے جو ہے علم نظری کو نکال دیا, خارج کر دیا, جیسا کہ اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے. بشروطه التي تقدمت, یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے اپنی ان شرطوں کے ساتھ جو پیچھے گزر چکی ہیں. تو ابھی تک جو انہوں نے مختلف جو قسمیں کی تھی حدیثوں کی, کل ملا کر 4 قسمیں ہوئی تھی. اما یکون لہ طرق, پہلے یہ کہا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے 3 قسمیں اور بیان کی تھی, وہ خلافہ کا جو ابھی پیچھے ذکر آیا تھا وہاں سے. تو پہلی جو قسم ہے اما یکون لہ طرق, اب اس کا نام بتا رہے ہیں فالاول والمتواتر. تو اس پہلے والے قسم کو متواتر کہتے ہیں, اور متواتر کا کیا فائدہ ہے, کہہ رہے ہیں وہو المفید للعلم الیقینی, وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. علم یقینی اور علم نظری یہ 2 طرح کا علم ہوتا ہے, اور اس کے 2 نام اور بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں. علم یقینی کا دوسرا نام علم ضروری ہے, اور علم نظری کا دوسرا نام علم ظنی ہے. یعنی جب کوئی بات ہم کو بتائی جاتی ہے, کوئی خبر ہم تک پہنچائی جاتی ہے, تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اس بات کو سن کر پورا یقین ہو جاتا ہے, ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں رہتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کو سن کر ہم مان تو لیتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ پہلو جو ہے ڈاؤٹ کا بھی رہتا ہے, شک کا بھی رہتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے, چونکہ اتنی تواتر کے ساتھ امریکہ کے ہونے کا جو ہے ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم کو ذرا سا بھی کوئی شک نہیں رہ جاتا اس بارے میں. لیکن کوئی ہنگامہ ہوا, کوئی واقعہ ہوا اور وہ خبر ہم تک پہنچائی گئی, تو ہم کو کبھی کبھی جو ہے اس میں ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ ہو سکتا بات سچ بھی ہو اور ہو سکتا بات غلط بھی ہو. تو جو چیز ہم کو اس طرح پہنچائی جائے کہ ہم کو کوئی شک نہیں رہ جائے اور 100% بھی کوئی یقین ہو جائے, اس کو علم یقینی کہتے ہیں. اور جس میں تھوڑا سا جو ہے ڈاؤٹ رہے, شک رہے, یا 100% اس میں یقین نہ ہو تو اس کو علم ظنی کہتے ہیں. اس لیے علم یقینی کا دوسرا نام علم ضروری ہے. یہ ایسا علم جس کو ماننے پر انسان مجبور ہو, جس کو انسان ٹال نہ سکتا ہو. آگے تعریف کریں گے اس کی کہ ایسا علم انسان جس کو خود سے جھٹلانا بھی چاہے تب بھی نہ جھٹلا سکتا ہو. جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ جیسے امریکہ کا ہونا, تو اگر آپ اس بات کو جھٹلانا چاہیں کہ امریکہ کوئی ملک نہیں ہے تو آپ نہیں جھٹلا سکتے ہیں. اس کے ہونے کا ایسا یقین ہم کو حاصل ہے. اس کو علم ضروری بھی کہتے ہیں, اس کو علم یقینی بھی کہتے ہیں, اور علم ظنی کہتے ہیں جس میں اس طرح کا یقین حاصل نہ ہو. اور علم ظنی ہی کو علم نظری بھی کہتے ہیں. اور علم نظری کا مطلب ہوتا ہے جس میں آپ کو غور کرنا پڑے, جس میں تھوڑا سوچنا پڑے, جس میں دیکھنا پڑے کہ خبر کس طرح کی ہے, کس انداز کی ہے, کس نے بتایا, کیسے آدمی بتانے والے, جن میں ان تمام پہلو پر غور کرنا پڑتا ہو, جس میں مقدمے پر نتیجے اور پھر نتیجے سے نتیجہ نکالنا پڑتا ہو, اس کو علم نظری کہا جاتا ہے. تو متواتر روایات سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. یعنی ایسا علم حاصل ہوتا ہے کہ پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا. لہٰذا تواتر کے ساتھ جو خبر ہم تک پہنچائی جائے گی تو ہم کو اس خبر کے سچا ہونے کا یقین ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ علم یقینی یا علم ضروری جو بھی آپ نام لے لیں, اس کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. کچھ علم یقینی ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے,
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہوتا تو وہ 100% ہی ہے لیکن وہ والا مضبوطی کا درجہ حاصل نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو جو علم آپ کو حاصل ہوگا یقین کا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا, اور کوئی چیز آپ کو ہزاروں لوگ بتا رہے ہیں وہ جو علم حاصل ہوگا وہ بھی آپ کو یقین کا ہوگا لیکن اس کا درجہ وہ والا نہیں ہوگا. ایسی کوئی چیز آپ کو 50 لوگ بتا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو یقین کے درجے کا علم حاصل ہوگا لیکن اس کا بھی وہ درجہ نہیں ہوگا. تو علم یقینی یا علم ضروری جس کو آپ جھٹلا تو نہ سکتے ہو لیکن اس کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. ایسے علم ضنی جو ہوتا ہے جس میں جو ہے آپ بات کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اس میں اس کے کچھ غلط ہونے کے بھی امکانات باقی رہتے ہیں, تو اس کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. کچھ علم ضنی تو ایسے ہوتے ہیں جس میں آدھا پہلو سچ ہونے کا ہوتا ہے آدھا پہلو غلط ہونے کا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں مان لیجیے 80% سچ ہونے کا امکان ہے 20% جھوٹ ہونے کا امکان ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں 99% صحیح ہونے کا امکان ہے 1% جو ہے غلط ہونے کا امکان ہے. تو ایسے علم جس میں 1% بھی غلط ہونے کا امکان ہو اس کو ہم علم ضنی کہتے ہیں. لیکن ہم علم ضنی پر بھی عمل کرتے ہیں کیونکہ جب تک جو ہے آپ کو یعنی اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ جب تک علم یقینی حاصل نہ ہو تب تک آپ اس بات کو مانیں گے نہیں تو پھر بڑی دشواری پیش آ جائے گی. تو علم یقینی کو تو ہم مانتے ہی مانتے ہیں لیکن ہم علم ضنی کو یا علم نظری کو بھی مانتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متواتر سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے. تو یہ بات پیچھے ہم نے شاید عرض کی ہے کسی ایپیسوڈ میں کہ ہمارے یہ بات کہی جاتی ہے کہ متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے, اور پھر اس علم یقینی کی جو مثال دی جاتی ہے وہ اس طرح دی جاتی ہے جیسے کہ علم بدیہی ہوتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں, جس کو بہت بڑی تعداد میں لوگ بیان کر رہے ہوں. حالانکہ حدیثوں میں اس درجے کا تواتر نہیں ہوتا ہے, نہ اس درجے کا علم یقینی حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم نظری حاصل ہوتا ہے, علم یقینی حاصل نہیں ہوتا ہے. لیکن جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ علم یقینی کے جو مختلف درجے ہیں ان میں کم والا جو درجہ ہے وہ والا علم ہم کو حاصل ہوگا. ایک درجہ علم یقینی کا وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ایک درجہ وہ ہوتا ہے جس کو ہزاروں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آج کل جو ہے مختلف چینلز پہ کوئی بات بیان کی جا رہی ہو تو اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا. اور جو حدیثوں میں جو متواتر حدیثیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس پائے کا علم حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی ہے جو تواتر کے لیے عام طور پر بیان کی جاتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں یہ اختلاف بھی ہے کہ متواتر حدیثوں کا وجود ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمارے ذخیرہ حدیث میں متواتر روایت پائی بھی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے, اس کی بحث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ متواتر سے علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن وہ علم جو ہے اس درجے کا نہیں ہوتا ہے جس درجے کا علم ہم کو کوئی چیز خود دیکھ کر حاصل ہوتا ہے یا جس کو ہم بدیہی علم کہتے ہیں یا جس کو بیان کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اس درجے کا وہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے. علم یقینی کے اور علم ضروری کے مختلف درجات ہوتے ہیں, انہی میں سے ایک درجہ متواتر روایت کے ذریعے بھی ہم کو حاصل ہوتا ہے. یہ جمہور کی رائے. بعض علماء کی رائے ہے کہ متواتر سے علم ضنی حاصل ہوتا ہے, علم نظری حاصل ہوتا ہے, علم یقینی حاصل نہیں ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ متواتر جو ہے وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے لیکن بشروط ہی التی تقدمت, ان شرطوں کے ساتھ جو پیچھے گزر چکی ہیں وہ شرطیں پائی جائیں گی تب علم یقینی کا فائدہ حاصل ہوگا. علم یقینی تو یقین کس کو کہتے ہیں؟ والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق. یقین کہتے ہیں ایسا پکا یقین جو بالکل صحیح ہو, سچا ہو, مطابق واقعہ ہو. جازم مانے پکا, الاعتقاد الجازم پکا اعتقاد, المطابق جو واقعے کے مطابق ہو. وهذا هو المعتمد ان الخبر المتواتر يفيد العلم ضروریہ. کہ یہی بات زیادہ معتمد ہے کہ متواتر جو حدیث ہے, متواتر جو خبر ہے وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے. یا علم ضروری بولا اوپر علم یقینی بولا تھا, دونوں سے ایک ہی مراد ہے. اور علم ضروری کیا ہوتا ہے؟ وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكن دفعه. علم ضروری وہ علم ہوتا ہے جس کو ماننے پر انسان مجبور ہو, اس طرح مجبور ہو کہ بحيث لا يمكن دفعه, کہ اس کو ٹالنا, اس کو رد کرنا ممکن نہ ہو. انسان خود سے بھی جھٹلانا چاہے تو جھٹلا نہ سکتا ہو. لیکن یہ ہم نے بتایا کہ یہ علم یقینی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. یہ بھی ایک درجہ ہوتا ہے علم یقینی میں, لیکن اس سے کم درجے کا بھی علم یقینی ہوتا ہے. وقیل لا يفيد العلم الا نظريا. اور فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ علم متواتر جو ہے وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے. لا يفيد العلم الا نظريا. متواتر نہیں فائدہ دیتی ہے, متواتر روایت نہیں فائدہ دیتی ہے مگر نظری علم کا. فرماتے ہیں کہ ولیس هذا بشيء. صاحب کتاب کی رائے کہ یہ قول کچھ بھی نہیں ہے, یہ قول ٹھیک نہیں ہے. لأن العلم المتواتر لأن العلم بالمتواتر حاصل لمن ليس له اہلیت النظر. اس لیے کہ متواتر کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے جن میں غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. کل عامی جی جیسا کہ عام آدمی. اذ النظر ترتیب امور معلومت او مظنونت.
युतवस्सलु बिहा इला मालूमिन औ मजनूनिन वलैसा फिल आमिजी अहलियतु ज़ालिक फलौ कान नज़रियन लमा हासिल लहुम। कह रहे हैं इसलिए कि मुतवातिर के जरिए जो इल्म हासिल होता है वो उन लोगों को भी हासिल होता है जिनमें गौर और फिक्र की सलाहियत नहीं होती है। जैसे आम आदमी को कि कोई खबर अगर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में जो है किसी आम आदमी तक पहुंचाई जाए तो वो भी उसको मान लेता है, उसको उसमें गौर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुतवातिर से जो इल्म हासिल होता है वो इल्म यकीनी होता है, इल्म नजरी नहीं होता है। क्योंकि अगर इल्म नजरी होता तो फिर आम लोगों को मुतवातिर से इल्म का फायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि फिर उसमें उनको गौर करना पड़ता, सोचना पड़ता। हालांकि आम आदमी के अंदर उस तरह गौर और फिक्र की सलाहियत नहीं होती है। इसी को फरमा रहे कि इसलिए कि मुतवातिर के जरिए जो इल्म हासिल होता है वो उसको भी हासिल हो जाता है लिमन लैसा लहू अहलियतुन नज़र, जिसमें गौर और फिक्र की सलाहियत नहीं होती है, कलामी जी जैसे का आम आदमी। क्योंकि गौर और फिक्र किसको कहते हैं? इसे नजर तरतीब उमूरिन मालूमतिन औ मजनूनतिन युतवस्सलु बिहा इला मालूमिन औ मजनूनिन। इसलिए कि गौर और फिक्र कहते हैं, नजर कहते हैं कुछ मालूम उमूर या मजनून उमूर को तरतीब देना और फिर उनके जरिए किसी मालूम नतीजे तक या मजनून नतीजे तक पहुंचना। अगर कोई बात पहले से आपको मालूम है, आप उसको तरतीब देते रहें मुकदमे पर, नतीजा और नतीजे से नतीजा निकालते रहें और फिर आप किसी मालूम बात तक पहुंच जाएं। जब कोई बात पहले से मजनून है, यानी गुमान के दर्जे की बात है, आप उस बात से दूसरा नतीजा निकालें, फिर उससे दूसरा नतीजा निकालें, इस तरह आप एक खास नतीजे तक पहुंच जाएं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा कि किसी मालूम बात पर मुकदमा कायम करके किसी मालूम नतीजे तक पहुंच जाना, या किसी मजनून बात पर मुकदमा कायम करके किसी मजनून बात तक पहुंच जाना, ये जो एक पूरा प्रोसेस जो मंतिकी तर्ज इस्तिदलाल होता है, ये आम लोगों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती है कि वो ऐसा करें। वलैसा फिल आमी की आलियतु ज़ालिक, आमी के अंदर इस बात की सलाहियत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद मुतवातिर खबर सुनकर आम लोगों को भी यकीन हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुतवातिर से जो इल्म हासिल हो रहा है वो इल्म यकीनी है, इल्म नजरी नहीं है। फलौ कान नजरियन लमा हासिल लहुम, इसलिए कि अगर वो इल्म नजरी होता तो फिर आम लोगों को वो इल्म हासिल नहीं होता। इस पर तफसीली बहस इससे पहले एक हमारे दर्स में गुजर चुकी है, उस पर आप नजर डाल लें इंशाअल्लाह, सुन लें उसको तो और फायदा होगा। आगे फरमाते हैं वला बिहाद तकरीरी अलफर्कु बैन इल्म ज़रूरी वल इल्म नज़री। इस तफसील से इल्म ज़रूरी और इल्म नज़री के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो गया। इद ज़रूरी युफीदुल इल्म बिला इस्तिदलाल व नज़री युफीदुहु वलाकिन माल इस्तिदलाल अल इफादा। यहाँ पर इन्होंने इल्म नज़री और इल्म ज़रूरी के दरमियान दो फ़र्क वाज़ेह किए हैं। कह रहे इसलिए कि ज़रूरी जो इल्म होता है, इल्म ज़रूरी, वो इल्म का फ़ायदा देता है बगैर इस्तिदलाल के, उसमें कोई इस्तिदलाल कायम करना नहीं होता है। वह नज़री युफीदुहु, और इल्म नज़री जो होता है वह इल्म का फ़ायदा देता है, लाकिन माल इस्तिदलाल अल इफादा, लेकिन इफादे पर इस्तिदलाल के साथ, उसमें इस्तिदलाल करना होता है तब जाके कोई नतीजा निकलता है। और इल्म जो ज़रूरी होता है उसमें इस्तिदलाल करना नहीं होता है। तो एक तो फ़र्क ये है इल्म ज़रूरी और इल्म नज़री में कि इल्म ज़रूरी से इल्म बगैर इस्तिदलाल के हासिल होता है और इल्म नज़री से इल्म बगैर इस्तिदलाल के हासिल नहीं होता है, बल्कि उसमें इस्तिदलाल करना पड़ता है, उसमें नताइज और मुकद्दिमात का पूरा प्रोसेस जो है करना पड़ता है। और दूसरा फ़र्क ये है कि वरना ज़रूरी या यहसुलु लिकुल्लि सामिन, इल्म ज़रूरी हर सुनने वाले को हासिल हो जाता है, वह नज़री ला यहसुलु इल्ला लिमन लहु अहलियतुन नज़र, और इल्म नज़री जो होता है वो नहीं हासिल होता मगर उसी को जिसके अंदर गौर और फिक्र की सलाहियत होती है। ये दूसरा फ़र्क है। इल्म ज़रूरी और इल्म यकीनी हर शख्स को, हर आम आदमी को हासिल हो जाता है, जबकि इल्म नज़री के लिए गौर और फिक्र की सलाहियत होना ज़रूरी है। आगे फरमाते हैं वइन्नमा अबहमतु शुरूतल मुतवातिर फिल असली, मैंने असल के अंदर यानी मुकदमे के अंदर जो असल किताब है नुक़बतुल फ़िक्र, उसके अंदर मैंने मुतवातिर की शर्तों को तफसील से बयान नहीं किया था बल्कि मुबहम रखा था। क्यों? लिअन्नहु अला हाज़िहिल कैफियति लैसा मिन मबाहिस इल्मिल इस्नाद, मुतवातिर इस कैफियत के साथ इल्म इस्नाद के मबाहिस में से नहीं है। इस इल्मुल इस्नाद युबहसु फीही अन सिहतिल हदीस औ ज़ाफ़िही लियुअमल बिही औ युतरक मिन हैथु सिफ़ातुर रिजाल व सियगुल अदा वल मुतवातिर ला युबहसु अन रिजालिही बल यजिबुल अमलु बिही मिन गैरि बहसिन। कहने मैंने मतन में मुतवातिर की शर्तों को इसलिए मुबहम रखा था क्योंकि मुतवातिर जो है वो मज़कूरा कैफियत पर इल्म इस्नाद के मबाहिस में से नहीं है। यन्नहु अला हाज़िहिल कैफियति लैसा मिन मबाहिस इल्मिल इस्नाद, कि मुतवातिर की जो तफसीलात गुजरी उन तफसीलात के साथ मुतवातिर जो है वो इल्म इस्नाद की बहसों में से नहीं है। और उसूल हदीस के अंदर इल्म इस्नाद की बहस की जाती है और मुतवातिर में इल्म इस्नाद की बहस ही नहीं होती है। इसलिए कि जो इल्म इस्नाद है उसमें रावियों के हालात से बहस होती है कि रावी कैसे थे, किस दर्जे के थे। हदीस के अल्फाज से बहस होती है कि हदीस को बयान करने वाले रावी ने किन अल्फाज से हदीस को बयान किया है, हदीस सही है कि ज़ईफ है। ये तमाम बहसें इल्म इस्नाद के अंदर होती हैं।
اور یہ بحث اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جائے, اگر وہ ضعیف ہے تو پھر اس پر عمل نہ کیا جائے. تو علم اسناد کے اندر یہ تمام مباحث ہوتے ہیں. لیکن متواتر کے اندر متواتر کے راویوں سے بحث ہی نہیں ہوتی کہ کیسے راوی ہیں, چونکہ اس میں تعداد ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے راویوں کی کہ پھر ان کی صفات کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. اس لیے میں نے اصل کتاب میں متواتر کی تفصیلات کو ذکر نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ جو تفصیلات ہیں راویوں کی شرائط, حدیث کی صحت کے اوصاف اور اس طرح کی چیزیں, یہ تو علم اسناد کے اندر زیر بحث آتی ہیں, جہاں ہمیں راویوں کے بارے میں بحث کرنی ہوتی ہے, حدیث کی تفصیلات کے بارے میں بحث کرنی ہوتی ہے. متواتر میں تو یہ بحث ہوتی نہیں ہے. متواتر میں تو بس جب تواتر پایا گیا تو وہ قابل قبول ہے. کیسے لوگ ہیں, کیسے راوی ہیں, یہ سب دیکھنا نہیں ہوتا, کن الفاظ سے بیان کر رہے ہیں یہ سب بھی دیکھنا نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے متواتر کی تفصیلات کو اصل کتاب میں جو نخبہ ہے اس میں بیان نہیں کیا تھا. لیکن شرح کے اندر چونکہ میں نے چاہا کہ مزید فائدہ حاصل ہو جائے اور لوگوں کے سامنے بات پوری واضح ہو جائے, اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا. خلاصہ یہ ہے کہ متواتر کی جو دیگر تفصیلات ہیں وہ علم اصول حدیث کے مباحث میں شامل نہیں ہیں. اس لیے میں نے اصل کتاب کے اندر ان کو جو ہے مہم رکھ دیا تھا, ان کو بیان نہیں کیا تھا. لیکن تفصیل کے لیے اور اتمام فائدہ کے لیے میں نے شرح میں ان کو بیان کر دیا. ورنہ متواتر کی بحث جو ہے وہ علم اصول حدیث کے مباحث میں سے نہیں ہے, اس لیے ہم نے اصل کتاب میں اس کو جو ہے بیان نہیں کیا تھا, اور شرح میں جو ہے بہرحال اس کو اتمام فائدہ کے لیے بیان کر دیا ہے. تو یہاں یہ متواتر کی بحث مکمل ہو گئی ہے. آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر آگے ملاقات ہوگی. والسلام